دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ وقال تعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ ولله در القائل من لم يتعلم بالعلم قدر الفرض يسأل عنه يوم القيامة۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قابل صدر احترام محترم و معزز بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ایسے تو اللہ رب العزت کے اگر انعامات دیکھا جائے، اس کے اکرامات دیکھا جائے اور اس کے احسانات دیکھا جائے تو جیسے بارش برستی ہے آسمان سے، ویسے ہی اللہ رب العزت کے احسانات اور نعمتیں ہم پر بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو تم گن نہیں سکو گے، شمار نہیں کر سکو گے۔ من جملہ ان نعمتوں میں سے اللہ رب العزت نے 3 نعمتیں ہمیں ایسی دے رکھی ہے کہ جس کا دنیا آخرت میں کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے۔ وہ 3 نعمتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی نعمت یہ ایمان کی نعمت ہے۔ دوسری نعمت آقا مکی محمد عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمانا ہے۔ اور تیسری نعمت یہ قرآن عظیم ہے جو ہمیں ایک دستور کی شکل میں اور ایک شریعت کی شکل میں ہمیں ملا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب بھی کسی قوم پر کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کے ساتھ ایک ضابطہ دیا ہے، اور نعمت کا ضابطہ یہ دیا ہے کہ اگر تم اس نعمت کی شکر گزاری کرو گے، اس نعمت کا صحیح استعمال کرو گے تو ہم اس نعمت میں اضافہ کریں گے، اس نعمت کو بڑھائیں گے، اور پھر اس نعمت کی شکر گزاری کی بنیاد پہ قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، باز پرس نہیں ہوگی۔ جیسے اللہ رب العزت نے اس امت کو حکم دیا کہ اگر لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم نعمتوں کو بڑھاتے رہیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے تو ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ علماء مفسرین نے عذاب میں 2 باتیں ذکر کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ذکر کی کہ اگر ہم چاہیں تو دنیا
علم ہمیں کتابوں سے ملے گا اور مسائل والا علم ہمیں علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ فضائل والے علم کے اندر بھی مسئلہ ہوتا ہے، فضیلت والے علم میں بھی صحیح طریقہ جاننا ہوتا ہے، تو یہ اس کے اندر بھی مسئلہ ہے اور فضائل میں بھی مسائل ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی مسئلے کو لے کر خود سے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، یا یہ کہ کسی شرعی حکم کو لے کر ہم خود سے کوئی فیصلہ دے دیتے ہیں۔ اس کا صحیح علم ہونا ضرور ضروری ہے۔ آج کی نشست تو مختصر رہے گی، لیکن ہر ہفتے جیسے جمعہ کے دن طے کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن ہر جمعہ کو تقریباً 9 سے 10 بجے تک یہ نشست رکھی جائے گی، جس میں ہر ٹاپک کا مسئلہ آئے گا۔ اس میں وہ مسائل آئیں گے جو انفرادی خود انسان کی ذات سے بھی متعلق ہوگے اور اجتماعی طور پر بندوں سے حقوق العباد سے متعلق ہوگے۔ عموماً ہم نماز کا مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، روزے کا مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، یا حج کا مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، زکات اور صدقات کا مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ ان مسائل کا علم تو کچھ نہ کچھ طریقے سے ہمیں ہو جاتا ہے، اور ایک حقیقت بھی یہ ہے کہ ہم نے صرف اسی کو دین سمجھ کر رکھا ہے اور اسی کو علم سمجھ کر رکھا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جیسا ذکر کیا ملک یتعلق بالعلم قدر الفرض یسأل عنہ یوم القیامت، کہ جو شخص جس فیلڈ میں ہو، جس لائن میں ہو، اس لائن کا اگر اسے فرض علم نہیں ہے اتنی مقدار میں جتنا حلال کا پتہ ہو، حرام کا پتہ ہو، مکروہ کا پتہ ہو، مباح کا پتہ ہو، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا گریبان پکڑ کر سوال کرے گا۔ ہم نے دین کس کو سمجھ رکھا ہے؟ نماز پڑھنے کو دین سمجھ رکھا ہے، نماز کا علم سیکھنے کو علم دین سمجھ رکھا ہے، اور روزہ رکھنے کو ہم نے دین سمجھا اور روزے کا علم پڑھنے کو علم دین سمجھ لیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اگر تاجر ہیں تو تجارت کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر تجارت کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، یسأل عنہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ کر پوچھا جائے گا۔ آپ اگر باپ ہیں تو والد کا علم کیا ہے، اولاد کی تربیت کا علم کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے، یسأل عنہ یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ کر پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کس لائن سے کی، کس علم سے کی۔ اگر آپ شادی شدہ ہے تو بیوی کے لائن کا علم ہونا ازحد ضروری ہے، حقوق کے لائن کا علم ہونا ازحد ضروری ہے۔ آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں، نکاح کا علم ہونا ازحد ضروری ہے۔ آپ اگر کہیں پہ طلاق کے مسائل پیش آ جائے، طلاق کا علم ہونا ازحد ضروری ہے۔ اگر آپ کے رشتہ دار ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، رشتہ دار اور قرابت داری کا علم ہونا ازحد ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا، یہ علم دین کر لیا، عبادت کر لیا۔ جیسے نماز پڑھ لی ہم نے تو یہ عبادت ہے، ایسے ہی جس فیلڈ میں ہے، مان لو تجارت میں ہے، کاروبار کا حلال اور حرام علم آپ نے حاصل کر لیا اور عمل کر لیا تو آپ نے عبادت کیا، تجارت نہیں کیا۔ یہ تجارت آپ کی عبادت بن جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کا ایک وفد، تجارتی وفد، کوئی دعوتی وفد نہیں تھا، کوئی تبلیغی وفد نہیں تھا، کوئی علمی وفد نہیں تھا، کسی مدرسے کی طرف سے کوئی ڈیلیگیشن نہیں تھا، صرف تجارت کے لفظ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
اصول، ایک امانت داری، دوسری جھوٹ اور دھوکے سے خود کو بھی بچانا اور دوسروں کو بھی بچانا۔ اس پر عمل کرتے رہے، 1 مہینہ ہوا، 2 مہینہ ہوا، 3 مہینہ ہوا، ان کا تجارتی مال بڑھتا گیا، لوگوں کا رجحان جتنی طلب جتنا ڈیمانڈ تھا صحابہ کی طرف ہونے لگا۔ صحابہ نے نماز کی دعوت نہیں دی، صحابہ نے کسی چیز کی کوئی دعوت نہیں دی، بس اپنی تجارت کر رہے ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ جو کمپنیاں اس وقت چلی کرتی تھی، آپ کہیں گے کہ وہ زمانے میں کمپنیاں کیسی تھی؟ کمپنی کہتے کسے؟ کمپنی صرف شرکت کو کہتے ہیں، اجتماعی لوگ روپیہ پیسہ لگا دے، ایک لگا دے، پھر وہ شروع کر دے۔ انشاءاللہ کمپنی یہ بھی مسائل لائیں گے، شیئرز وغیرہ سب کے مسائل لائیں گے، ہر نشست میں کچھ نہ کچھ ٹاپک پر ایسے مسائل لائیں گے کہ ہم کو سمجھ کر اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ بہرحال ہوا ایسے کہ مقامی لوگوں کی تجارت گھٹنے لگی اور صحابہ کی تجارت بڑھنے لگی، لوگوں کا رجحان ادھر ہو گیا۔ بڑے بڑے جو ملک چین کے تاجر تھے وہ گورنمنٹ کے پاس چلے گئے، حکومت کے پاس چلے گئے کہ ہم اتنا روپیہ پیسہ آپ کو دیں گے، رشوت وغیرہ۔ جو لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں عرب تاجر، ان کو نکال دو، ان کی وجہ سے ہماری تجارت میں مندی پڑ چکی ہے، کسان بازاری کا ہم شکار ہو رہے ہیں اور لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ بہت اچھی بات ہے، گورنمنٹ کو انہوں نے رشوت دے دی اور گورنمنٹ کا فیصلہ یہ آیا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، ان کی تجارت کم کر دی جائے۔ چنانچہ صحابہ نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے اپنا سامان پیک کیا اور پھر جانے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کچھ دنوں سے تاجر آئے ہوئے تھے، آپ تاجر یہ جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے وجہ پوچھی کہ کیا بات ہے، کیسے جانا ہو رہا ہے، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ؟ صحابہ نے کہا کہ یہاں کی حکومت کا اعلان ہو گیا اور ہمیں سرکولر یہ آیا کہ تم کو یہاں سے ملک کو چھوڑنا پڑے، اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ صحابہ نکلنے لگے تو قوم نے اور عوام نے روک دی، کہا کہ ہم تو بھی نہیں جانے دیں گے، بلکہ ہم حکومت سے اپیل کریں گے کہ ان تاجروں کو یہاں پہ رہنے دیا جائے۔ پورے قوم وہاں پر پہنچی، گورنمنٹ کے پاس ایک پروٹیسٹ اور احتجاج کیا کہ ان کو نکالنے کی صرف وجہ بتاؤ کہ ان کو نکالا کیوں جا رہا ہے۔ اگر وجہ معقول ہوگی، عقل میں بیٹھے گی، سمجھ میں آئے گی تو پھر ہم بھی اجازت دے دیں گے۔ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ کوئی وجہ نہیں ہے، بس ان کو یہاں سے نکالنا ہے۔ تو کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم انہیں جانے نہیں دیں گے۔ پھر کہا کہ یہاں کی جو کمپنیاں ہیں، یہاں کے جو تاجر ہیں، ان کی کسان بازاری ہو رہی ہے، یہ مندی کا شکار ہو رہے ہیں، اس لیے دنوں میں کہا کہ باہر کے لوگ ان کو نکال دو، مقامی لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، مقامی تاجروں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ کیوں پریشانی ہو رہی؟ پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ ان کی پریشانی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تجارت میں جھوٹ کو فروغ دیا، اپنی تجارت میں ڈپلیکیٹ چیزیں بیچی، زیادہ قیمت میں بیچتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وغیرہ وغیرہ چیزیں بتا دی۔ لیکن یہ جو عرب تاجر ہے، یہ انہوں نے آج تک چیز بیچنے میں یا کرنے میں جھوٹ نہیں بولا اور اتنی امانت داری دکھائی کہ اگر چیز خراب بھی ہو جائے یا ایکسپائری ڈیٹ تک پہنچ جائے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ اتنی چیزیں، لہٰذا اس کی اتنی قیمت نہیں لیں گے، اس سے کم لیں گے، کیونکہ شریعت نے ہم کو اخلاقی ضابطہ بھی سکھایا ہے۔ یہ صرف کس پہ عمل کر رہے؟ شریعت میں تجارت کا علم لے کر آئے، کہا کہ یہ ہمیں بھاتے ہیں اور ان کی تجارت ہمیں بھاتی ہے۔ کہا کہ جس تجارت پر، جس شریعت کے اصول پر یہ تجارت کر رہے ہیں، ہم اس شریعت پہ ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہ تجارت کیا بن گئی؟ دعوت بن گئی۔ تجارت کا علم رکھا تھا شریعت کے دائرے میں، اسی تجارت کو دعوت بنا کر پیش کر دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آدم ملک چینی ایمان لا چکا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ علم رکھنے کی بنیاد پہ۔
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، تو اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. محدثین نے دین کی سمجھ اور تفقہ فی الدین کی تشریح یہ کی ہے کہ وہ مومن، وہ بندہ جس فیلڈ میں رہے اس فیلڈ کا علم سے آ جائے اور وہ اس کے حلال طریقے کو جان لے، اس کے حرام طریقے کو جان لے. قرآن کریم یہ ہر فیلڈ کو بتائے گا، ہر مسئلے کے حل کو بتائے گا. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مسائل کو اور قرآنی احکام کو سامنے رکھے، قرآن کو زندگی کا اصول بنا دے اور اپنے زندگی میں اتار دے. صحابہ کی زندگی ہر فیلڈ میں کامیاب کی ہوتی. صحابہ اگر سمندروں میں ڈبوئے ڈال دے تو سمندر ان کو راستہ دے دے. پہاڑوں سے اگر ٹکر لے لے تو پہاڑ کو چکنا شروع کر دے. جنگل میں اگر اپنی جگہ بنانا چاہے، قیام کرنا چاہے، تو جنگل کے جنگلی جانور ان کو اپنی جگہ دے دے اور جنگل کو خالی کر دے. اس کے برخلاف اگر ہمارے حالات دیکھے جائے، سمندر کی بہت دور کی بات، اگر ہم ندی میں بغیر کسی کشتی کے چلنا چاہیں، ندی کو راستہ مانگ لے تو وہ دریا اور ندی ہم کو اپنے اندر کھینچ لے اور ڈبو دے. پہاڑ کی بہت دور کی بات، اگر کسی اینٹ کو پیر مار دے، وہ اینٹ ہمارے موڑے کو توڑ دے اور ہمارے قدم ڈگمگا جائے. جنگل کے درندے اور جنگل کے جنگلی جانور ایک طرف، اگر ہم جنگل میں انہیں راستہ مانگنے کی کوشش کریں تو جنگل کی چھوٹی چیونٹی بھی ہمیں آنکھ نکال کر دیں گے اور کاٹنے کے لیے دوڑے. اتنا فرق کیوں آ گیا؟ صحابہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں. کیا صحابہ نے اپنی مدد اللہ سے جب اتاری تھی ہم نہیں اتار سکتے؟ کر سکتے. جو مدد اللہ نے صحابہ کے لیے اتاری تھی، اللہ کے مدد کا ضابطہ قیامت تک ہے. ایسا نہیں کہ صرف صحابہ کے لیے تھا، ایسا نہیں کہ صرف اللہ کے رسول کے زمانے پر تھا. یہی اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ کی جو مدد صحابہ کے زمانے میں اتری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتری، قیامت تک اللہ وہ مدد اتارے گا. پھر اتنا فرق کیسے آ گیا؟ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو، ہماری زندگیوں کو دیکھو. ایک مثال سے سمجھ لیجیے. شبنم کا قطرہ یہ آسمان سے صبح سویرے زمین کی طرف آتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے. اگر دریا میں شیل ہوتی ہے، ایک صدف سیپ ہوتی ہے، یا سمندر میں ہو، یہ سیپ اور یہ صدف پانی کے اوپر آ جاتی ہے اور اپنا منہ کھول کر بیٹھتی ہے، اپنا منہ کھول کر بیٹھتی ہے. یہ شبنم کا قطرہ اگر اس سیپ کے منہ میں یا اس کے پیٹ میں چلا جائے تو جیسے ہی جاتا ہے وہ فوراً اپنے منہ کو یا پیٹ کو بند کر لیتی ہے اور دریا یا سمندر کے کنارے نیچے تہنے چلے جاتی ہے. اور یہی شبنم کا قطرہ ایک خوبصورت موتی بنتا ہے. نیچے موتی تیار نہیں ہوگا، یہ سیپ اور صدف اوپر کی طرف آتا ہے اور صبح جو شبنم کا قطرہ گرتا ہے اس کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے اور نیچے جا کر اس کو خوبصورت موتی بناتا ہے. اسی طریقے سے ایک خطرناک سانپ ہوتا ہے جو اگر ڈس لے تو انسان کی زندگی کو فنا کر دے. یہ سانپ کو جب زہر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بھی صبح اپنا منہ کھول کر آسمان کی طرف بڑھتا ہے. جیسے ہی وہ شبنم کا قطرہ اس کے منہ میں چلے جاتا ہے، اس خطرے کو وہ اپنے زہر کی تھیلی میں کھینچ لیتا ہے اور ایک خطرناک زہر بن جاتا ہے. اس سے کیا سمجھ گیا؟ آسمان سے زمین پر آنے والا شبنم کا قطرہ ایک جیسا ہی ہے، لیکن جگہ بدل گئی، حقیقت بدل گئی، لینے کا انداز اور طریقہ بدل گیا، تو پھر اس کے بننے کا انداز اور اس کی حالت بھی بدل گئی. جب قرآن کریم آسمان سے نازل ہوا تو صحابہ نے اس قرآن کریم کو
ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ ہر اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، یا یہ پانی اور پینے کا ایک ایسا گھاٹ ہے جہاں سے آپ اپنی جسمانی پیاس بھی بجھا سکتے ہیں، اپنی روحانی پیاس بھی بجھا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اس نشست کا انعقاد کیا جا رہا ہے، بیٹھایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے پاس مسائل، فضائل سب کا علم آ جائے۔ تو یہ رکھی گئی ہے، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کچھ اہمیت پر بات ہوگی 15 منٹ 20 منٹ، اس کے بعد آپ کو جو مسئلہ پوچھنا ہوگا وہ مسئلہ آپ پوچھ سکتے ہیں، یا یہ کہ اگر آپ کو چٹھی پر کوئی مسئلہ لکھنا ہو تو پہلے سے آپ وہ مسئلہ لکھ کر لا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے بعون اللہ کی آپ کے مسئلے کا حل بتایا جائے گا۔ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ ٹاپک رکھا جائے گا کہ اگلی نشست میں اس عنوان پہ مسائل آئیں گے، اس عنوان پہ بحث آئے گی۔ مسئلہ پوچھنا ہے، مسئلہ دریافت کرنا ہے، تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر ہم کو مسئلہ پوچھنا ہے تو مسئلہ پوچھے اسی کو یا اسی مسئلے کو جس پر ہم کو عمل بھی کرنا ہے اور وہ ہمارے متعلق ہونا چاہیے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، یا شیطان اس کو موجود پسندی میں ڈال دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں بہت اچھا ہو گیا، میں نے تو فجر کی نماز بھی پڑھ لی، وہ تو سوتا پڑا ہوا ہے، میں نے تو قرآن بھی پڑھ لیا، وہ ادھر ادھر گپے مار رہا ہے بیٹھ کر۔ یہ شیطان کی طرف سے اور جو پسندی آتی ہے، تو لہٰذا اپنے آپ کو بھول کے لوگوں کے عیب کو دیکھ کر مسئلہ پوچھتا ہے، اپنے آپ کو بھول کر وہ تو ایسا کر رہا ہے، چلو مفتی صاحب سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھیں۔ نہیں کیا کر رہا ہے اس کا مسئلہ نہیں پوچھے گا، وہ کیا کر رہا ہے اس کا مسئلہ پوچھے۔ لوگ ایسا کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا ہے۔ علماء نے فرمایا، محدثین فرماتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جو کوئی اگر ایسا کرے گا، دوسرے کو ٹارگٹ بنا کر مسئلہ پوچھے گا اور جی میں خوش ہوگا کہ مسئلہ آ گیا، اور اس کو کہے گا دیکھو مسئلہ دیکھو ہے بتایا نا ایسا ہوا، کہاں مرنے سے پہلے اللہ اس سے ایمان کو سلب کر دے گا، اس کی موت کفر پر ہوگا۔ اس لیے ضابطے کو موت تک ذہن میں رکھے کہ ہم کو مسئلہ پوچھنا ہے، ہمارے اپنے انفرادی مسائل کو پوچھنا ہے اور اپنی اسلام کی غرض سے پوچھنا ہے، کسی کو ٹارگیٹ بھی نہیں بنانا ہے، کسی کے عیب کو بھی نہیں بولنا ہے اور کوئی چیز نہیں کرنی ہے۔ بس کوئی مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ اس کے بارے میں کیا ہے، پھر مجھے عمل کرنا ہے، میرا مسئلہ ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ مسئلہ پوچھیں گے نہیں، جیسے بہت سارے تجارت کے مسائل ہیں، بہت سارے میراث کے مسائل ہیں، بہت سارے شدت اور حقوق کے مسائل ہیں۔ آدمی یہ مسائل پوچھنے میں ذرا کتراتا ہے، کیوں؟ تجارت کا کوئی مسئلہ پوچھ لیا تو پکڑا جاؤ گا، جیسا چل رہا ہے چلنے دو، اگر بیان میں کوئی بات آ جائے گی مفتی صاحب بول دیں گے تو کہیں گے مفتی صاحب اب تک تو ایسا چل رہا تھا، اس کے آگے کیا ہے؟ تو مفتی صاحب کو بول دیں گے کہ چلو پچھلا معاف ہو گیا، آگے سے دھیان رکھو، پچھلا کیا ہو گیا معاف ہو، لیکن کھٹک اس کو بھی تھی کہ یہ غلط ہے، غلط ہو رہا ہے، لیکن کیا سوچیے پورا چل رہا ہے، تو پوچھنا نہیں، کیوں؟ پکڑ میں آ جاؤ، وہاں سے وہ معلوم ہو جائے گا۔ میراث کے مسائل تجاہل عارفانہ برتتے ہیں، سب کو معلوم بہنوں کے حقوق کیا ہے، میراث میں کس کو کتنا دینا، یا کہ اگر کتنا دینا یہ نہیں معلوم، اتنا تو معلوم ہے کہ بہنوں کے حقوق ہے، والدین کے حقوق ہے، بھائیوں کے حقوق ہے، لیکن پوچھنے نہیں جائے، پوچھیں گے تو گاڑی اٹک جائے گی، یہ مال جو ہے وہ رک جائے گا، اتنا سب کمایا کسی اور کے حصے میں چلا جائے گا۔ تو بعض مرتبہ اس لیے بھی مسئلہ
آ جائیں گے کہ مفتی صاحب یہ تو معلوم نہیں تھا، تو اللہ معاف کرے پیچھے کیا ہوگا؟ مفتی صاحب کہتے ہیں چلو پیچھے کا معلوم نہیں تھا، کیونکہ مفتی صاحب تو ظاہر کے مکلف ہے، باطن کا مکلف تو اللہ ہے، تو کہاں کہنا ہے یہ بھی خوش ہو گیا چلو پچھلا اپنا کیا ہو رہا ہے معاف ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب نے تو ظاہر کو دیکھ کر بتایا، اللہ تو باطن دیکھ رہا ہے اور پکڑ کون کرنے والا ہے؟ اللہ کرنے والا ہے، مفتی صاحب پکڑ نہیں کرنے والا۔ تو بعض مرتبہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے لوگ مسئلے بھی نہیں پوچھتے کہ کہیں مال پہ ناش نہ آ جائے، کہیں مال پہ اٹک نہ آ جائے، کہیں کسی اور ایک دوسرے کے حقوق پہ اٹک نہ آ جائے۔ آج بھی بہت نمازی تہجد گزار یا یہ کہ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، یا کہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، عشاء پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، بہت زیادہ پڑھتا ہے، لوگ اس کو نمازی متقی پرہیزگار صرف نماز کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ایک زمین کا مسئلہ آ جائے کہ اس طریقے سے بات ہے تو وہ مسئلہ نہیں پوچھے گا، کیونکہ زمین میں حقوق کی بات آ جائے گی، شرکت کی بات آ جائے گی، یعنی کہ تجارت کی بات آ جائے گی، وہاں بیوہ نہیں جائے گا، وہاں کو کیا ہے اٹک جائے۔ تو ان مجلس کا، ان نشستوں کا انعقاد اسی لیے رکھا گیا کہ ہمارے سامنے علم آ جائے، جیسے کہا گیا کہ جس فیلڈ میں ہم ہو اس فیلڈ کا فرض علم رکھنا ازل ضروری ہے، نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارا گریبان پکڑ کر پوچھیں گے کہ اس کا علم، جیسے کہتے ہیں آج کل ایک حدیث کی بنیاد پہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت عالم سے پوچھے گا کہ ہم نے تجھے علم دیا تھا، اپنے علم پہ کیا عمل کیا؟ عالم سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا، اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ آج علم کی بات یہ تو عالم سے سوال ہوگا، کس سے سوال ہوگا؟ عالم سے۔ جبکہ من لم يتعلم بالعلم قدر الفرض يسأل عنه يوم القیامت، کہ جو انسان جس فیلڈ میں ہوگا اس فیلڈ کا علم اگر نہیں رکھے گا تو اللہ گریبان پکڑ کر اس سے پوچھے گا۔ تو عالم تو نکلے گا، اب یہ جو ذہن میں غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے وہ نکال دو، ذہن میں جو غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے اسے نکال دو کہ عالم سے پوچھا جائے گا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ ہر انسان سے پوچھا جائے گا کہ تم جس فیلڈ میں تھے اس فیلڈ کا علم حاصل کیا یا نہیں کیا۔ تو اس لیے سب سے گزارش ہے انشاءاللہ العزیز ہر جمعہ میں 9 بجے عشاء کے بعد اس مجلس کو رکھا جائے گا، آپ بھی لوگ حاضر رہیں، اسی طریقے سے دوست احباب کو بھی ساتھ میں لائیں تاکہ ہم سب میں مسائل کا علم ہو جائے اور ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اب ہمیں کیا سیکھنا ہے اور کس کا کیا علم ہونا ہے۔ آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ طلاق کے سلسلے میں بات چلے گی، اس لیے کہ آج کل جو 3 طلاق کا ہوا اٹھا رکھا ہے، بل بھی پاس ہو گیا، اس کا قانون بھی بن گیا کہ ٹریپل طلاق 1 طلاق ہے۔ بہرحال طلاق کہتے کسے، طلاق کتنی ہوتی، طلاق دے سکتے یا نہیں دے سکتے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ یہ آئندہ جمعہ جو آنے والا ہے، اس جمعہ جو ابھی آئے گا، ہاں یہ آنے والا جو جمعہ ہوگا اس جمعہ میں طلاق کے ٹاپک پہ کچھ بات ہوگی، اور جس کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ چیزیں پر لا کر پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس کی پوری مکمل وضاحت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ طلاق کیسی ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے، کب دے سکتے نہیں دے سکتے، کیا بولنے پہ طلاق واقع ہوتی ہے، کیا نہیں بولنے پہ طلاق واقع ہوتی ہے، اور ابھی جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے وہ کیوں اٹھا تھا، اس میں کس کی غلطی ہے، انشاءاللہ یہ ساری باتیں تفصیل سے آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأمراض والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها
ہم جمع ہوئے اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، اے اللہ اس کو قبول فرما، مغفرت کا ذریعہ